السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج سورہ الفاتحہ پر لیکچر کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس سورہ کے مروجہ ترجمہ پر تنقیدی جائزہ لیں گے اور معلومات ہوگی اس کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کے انڈرسٹینڈنگ کو دیکھا جائے گا۔ آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اس سورہ کا لکھا ہوا 10 گز لمبا لوگوں کا بھی میں نے پڑھا ہے، ویو جو انہوں نے دیا اس پہ، اور بہت سے اسکالرز کا لیکچرز بھی میں نے سنے ہیں، حتیٰ کہ ایک ایسا اسکالر بھی تھا ان میں جس نے ایک آیت پر 25-30 منٹ کا وہ لیکچر بنایا ہوا تھا، یعنی 7 آیتیں ہیں تو اس نے 25 کے حساب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے گھنٹوں کا وہ لیکچر کیا ہوگا۔ یہ تو حال ہے۔ اب وہ پتہ نہیں یہ لوگ اس میں سے کون سا مکھن ہے جو نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جبکہ سیدھا یہ سورہ ہے۔ مروجہ ترجمہ کو دیکھیں، میں نے اسکرین پر لگایا ہے، غور کریں۔ آیت نمبر 1 کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس ترجمہ میں غور کریں تو لکھا ہے جو، اور اس ترجمہ میں سے بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ دونوں ہی کسی بھی لفظ یا کسی بھی حرف کے معنی نہیں ہے، لیکن انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح ترجمہ میں انہوں نے نام لکھا ہے، یہ بھی کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ الکتاب المبین کی لسان میں ناوامہ روٹ سے لفظ نام، اسی طرح ناوامہ روٹ سے لفظ نامہ بنے گا، اور نام کے معنی نیند والا ہے الکتاب المبین کی لسان میں، لیکن انہوں نے کچھ الگ ہی وہ فارسی والا ہمیں پڑھانا شروع کر دیا۔ دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ایک لیکچر یوٹیوب چینل کی ٹائم لائن پر میں نے جو کیا تھا وہ موجود ہے، اس کا لنک آج والے لیکچر کے ڈسکرپشن میں لگا رہا ہوں۔ وہ دوست جنہوں نے اس کا جائزہ نہیں لیا، اس لنک پر جا کر جائزہ لے سکتے ہیں کہ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الکتاب المبین کے مطابق کیا ہے، اور اس کا جو معنی اور مفہوم یا اس کی جو ترجمانی بنتی ہے وہ کیا ہے، مکمل طور پر اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 2 کا انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ کچھ یوں ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب آیت کے متن میں آپ دیکھیں کلی ہے ہی نہیں، آیت میں الحمد آیا ہے، اس میں مخصوص کے لیے یعنی تخصیص کے لیے ہے، جبکہ ترجمہ میں جو بھی لکھا ہوا انہوں نے، اور یہ بھی کسی لفظ کا معنی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں اسم موصول ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ترجمہ میں انہوں نے سب بھی لکھا ہے، اور یہ بھی کسی لفظ کا یا کسی حرف کا وہ معنی نہیں ہے، کیونکہ کلی آیت میں ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے لکھ دیا ہے کیونکہ انہوں نے یہاں سے اپنا جو نماز وغیرہ اس کے حساب سے انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ دوستو، اگلی آیت نمبر 3 ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس ترجمہ کو لے کر میں ایک سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ نمبر 1، مہربانی اور رحم کیا چیز ہے؟ اس پر میری رہنمائی کریں۔ اگلی آیت کے ترجمہ کو دیکھتے ہیں تو پیارے مترجمین نے مروجہ ترجمہ جو لکھا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ قیامت کے دن کا مالک، اور کئی جو مترجمین ہیں انہوں نے لکھا ہے جزا کے دن کا مالک، اسی طرح کئیوں نے لکھا ہے بدلے کے دن کا مالک۔ لہذا دوستو، مالک کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ ترجمہ مان لیا جائے تو میرا سوال یہ کہ فیصلے کا دن کب ہے؟ اس کا کوئی عطا پتہ ہے ان مترجمین کو یا آپ دوستوں کو؟ تو پلیز مجھے بتا دیں کہ کب ہے۔
اگر فیصلے کے دن کا مالک ہے تو آج جو دن چل رہا ہے یا کل جو آنا ہے یا پھر پرسوں جو آنا ہے یا جو بھی دورانیہ ہے ہماری لائف کا، اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ کیونکہ ان کے مطابق تو اللہ کوئی فیصلے کا دن ہے جس کا ان لوگوں کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ کب ہے، صرف اسی دن کا مالک ہے۔ یعنی ان مترجمین نے اللہ کو محدود کر دیا اور اس کی ملکیت کو بھی محدود کر دیا، جبکہ میں جس خالق کو مانتا ہوں وہ لامحدود ہے، آج بھی ہے، آج بھی فیصلے کر رہا ہے، آنے والے دن میں بھی کرے گا، اور پھر جو بھی دورانیہ ہوگا وہ کرتا ہی رہے گا فیصلہ۔ جبکہ اس ترجمہ کو اگر ہم پڑھیں تو قیامت کے دن کا مالک، اب آپ خود دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے، جو قیامت یہ لوگ کہتے ہیں اس دن بھی ہوگی، تو اس دن بھی اس کو یوں ہی پڑھا جائے گا قیامت کے دن کا مالک، تو اس کا مطلب تو یہاں سے یہ نکل رہا ہے کہ اس دن بھی وہ قیامت نہیں ہوگی، قیامت تو آنے والا کوئی دور ہوگا تب بھی وہی ہوگی۔ تو میں یہ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے کب آئے گی پھر، کیونکہ قیامت والے دن بھی یہی لکھا ہوگا نا، قیامت کے دن کا مالک۔ لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں مالک کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا، جبکہ مالک کی ترجمانی کریں تو مالک کے معنی ہے کنٹرولر، نگران، سپروائزر کو بھی کہا جاتا ہے، لہذا سپیریئر اتھارٹی جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ مالک کے معنی نگرانی کرنے والا بھی لیے جاتے ہیں، سپروائزر تو میں بتا ہی چکا ہوں۔ اسی طرح یوم کے معنی ٹائم پیریڈ یا لمحات کے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دن جب نکلتا ہے تب وہ شروع ہو جاتا ہے دن کا ٹائم، اور جب غروب ہوتا بس اتنا ہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رات کو جب 12 بجتے ہیں اس وقت جب تاریخ بدلتی ہے تب سے دن شروع ہو جاتا ہے، اور اگلی رات 12 جب تک وہ ٹائم فریم ختم نہیں ہوتا وہ دن کا دورانیہ ہی ہوتا ہے سارے کا سارا۔ لہذا جیسے رات کے 12 بجتے ہیں تاریخ بدلتی ہے تو فوراً ہی اگلا دن جس کا نام انہوں نے کوئی بھی ساتھ میں سے رکھا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں دین کے معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کار، یا دیکھا جائے گا نظام زندگی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اسکرین پر دیکھیں میں لگا بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ ہم الکتاب المبین سے اس کے معنی پوچھتے ہیں تو سورہ 40 ہے، اس کی آیت نمبر 26 ہے، اس میں لکھا ہے کہ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِی أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّی أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِینَکُمْ أَوْ أَن يُظْہِرَ فِی الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ دوستو اب آپ دیکھیں فرعون کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، یا وہ اپنے رب کو پکارے۔ کیوں یہ کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، یعنی جو تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے اس کو بدل دے گا، یا پھر وہ نمایاں کر دے گا فاؤنڈیشن کے اندر بگاڑ، خرابی یا عدم توازن کو۔ اب آپ دیکھیں موسیٰ کیا بگاڑ کرے گا، وہ تو اس کو فالو کرنے والے جو ہیں ان کا نظام زندگی یا ان کا جو طرز زندگی ہے اس کو بدلے گا، جبکہ کچھ دوست جو ہیں دین کے معنی فیصلہ کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اصل میں جو ایسا کرتے ہیں نہ تو ان کو الکتاب المبین کی لسان کا پتہ ہے اور نہ ہی یہ لوگ غور و فکر سے کام لیتے ہیں، جبکہ فیصلہ معنی تو قاضی روٹ سے آتا ہے، قاضی اس نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے والے کو قاضی کہا جاتا ہے، انگلش میں جج کہا جاتا ہے اس کو، جبکہ دوستو فیصلہ جو ہے یہ اس کا معنی نہیں ہے دین کا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ اس کے معنی جزا کر دیتے ہیں، ارے بھائی جزا تو ایک الگ مینشن ہے الکتاب المبین کی، اس کے معنی جزا کیسے ہوگا بھلا؟ مزید آپ دیکھیں آیت کے متن کو تو اس میں لفظ قیامت ہے ہی نہیں،
قیامت نہیں ہے لیکن ترجمہ میں ڈال دیا، جبکہ قیامت ایک الگ مینشن ہے الکتاب المبین کی۔ اصل میں ایک عقیدہ جب بنا لیا جاتا ہے نا تو وہ اس عقیدہ کو آیات پر تھوپنے کے لیے پھر یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو تراجم میں ڈالنی پڑتی ہیں، یہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ مزید ہم اس سے اگلے والی آیت کو دیکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دوستو ترجمہ پر غور کریں تو انہوں نے نعبدو کے معنی عبادت لکھا ہے، جبکہ عبادت الکتاب المبین کی ایک الگ مینشن کے طور پر موجود ہے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے مدد مانگتے ہیں، جبکہ مدد ناصارہ روٹ سے معنی بنتے ہیں، ناصارہ اس نے مدد کی، یہ معنی بنتے ہیں اس کے، اور آیت میں ناصارہ یا اس فیملی کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ آیت میں تو نستعین آیا ہوا ہے اور یہ تعاون لفظ بھی اسی سے ہے۔ مزید اگلی آیت کا مروجہ ترجمہ میں آپ سے شیئر کروں تو انہوں نے لکھا ہے، تو ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت دے۔ دوستو یہ ترجمہ پڑھا تو میں چونک گیا کہ کیا اللہ مسلمانوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دے ہی نہیں رہا ہے، جبکہ جب ان سے کہا جائے کہ سیدھے راستہ دکھانے والی کتاب کون سی تو فوراً کتاب نکال کے الکتاب المبین جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے وہ نکال کے آگے کر دیتے کہ دیکھیں جی یہ ہے جی سیدھا راستہ دکھانے کی کتاب، لیکن یہاں ترجمہ میں لکھا ہے کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر دن میں 5 بار نماز میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی سیدھا راستہ ان کو دکھا ہی نہیں ہے ابھی تک، جو دن میں 5 بار جا کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کو ابھی سیدھا راستہ دکھا ہی نہیں ہے۔ جب دکھا نہیں ہے تو کیسے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کتاب جو ہے ہدایت والی ہے، یعنی سنی سنائی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے آپ کو بتاتا چلو کہ ملحد کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب کلام اللہ ہے تو اللہ نے جب کلام کیا کہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، یہ اللہ کس اللہ سے کہہ رہا تھا؟ اور اگر یہاں بندے کہہ رہے ہیں تو پھر تو یہ کلام بندہ ہوا، کلام بندہ ہوا۔ کیا کوئی یہاں اس کا جواب دینا پسند کرے گا تاکہ ملحدین کو جواب دیا جا سکے اور ان کا منہ بند کیا جا سکے؟ مزید اگلے والی آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ انہوں نے جو کیا ہے کچھ یوں ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان پر غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ دوستو یہ ترجمہ کو آپ غور سے دیکھیں تو انہوں نے ترجمہ میں لکھا ہے جن پر، یہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جن پر جو ترجمہ ہے یہ پتہ نہیں کس لفظ کا کر دیا انہوں نے اور کہاں سے آ گیا، کیونکہ مجھے تو آیت کے متن میں ایسا کوئی لفظ نظر ہی نہیں آیا جس کا ترجمہ جن پر کیا جا سکے۔ یہ ترجمہ ایسا انہوں نے اس وجہ سے کیا ہے تاکہ لوگ جن کو یہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان، وہ جو کام کرتے رہیں وہی والے یہ لوگ خود کریں، یعنی شخصیت پرستی کا جواز یہاں سے نکالا گیا۔ شخصیت پرستی ہے نا کہ ان کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی تو ہمیں وہ راستہ دکھا دے، یہ راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ شخصیت پرستی کریں گے، ان لوگوں کے راستے پر چل کر شخصیت پرستی کا جواز یہاں سے نکالا جاتا ہے۔ اور مجھے خود بحث و مباحثے میں بہت سے لوگ یہ آیت پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ فلاں ڈھمکاں جو ہے ان کے پیچھے چلنا یہ اللہ تعالیٰ نے خود کا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دوستو اسی طرح غیر المغضوبی یہ مرکب اضافی ہے، اس کا ترجمہ بطور مرکب اضافی کیا ہی نہیں گیا ہے۔ دوستو یہ تو کچھ معلومات تھی اس مروجہ ترجمہ پر اور تنقیدی جائزہ بھی تھا۔ اب اس سورہ کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو نمبر 1 سورہ کے معنی میں آپ سے شیئر کروں، سورہ الفاتحہ میں سورہ کے معنی میں آپ سے شیئر کروں تو اس کے معنی معیار، یا اس کے دوسرے معنی اہمیت، اس کے تیسرے معنی جو ہے کنگن اور چوتھے معنی دیوار، یہ بھی بنتے ہیں۔ مگر ہم دیکھیں گے کہ آیت کے کانٹینٹ میں کس مصدر میں کون سا آیا، جبکہ یہ معنی جتنے بھی میں نے بتائے ان کا مصدر ایک ہی ہے، اس کے علاوہ بھی
وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی استعمال ہوا ہو، لہذا یہاں جو میں نے آپ سے معنی شیئر کیے ہیں وہ اسی مصدر کے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں الفاتحہ، اس کے معنی جو بنتے ہیں پیش لفظ یا دیباچہ۔ آپ نے اکثر غور کیا ہوگا، آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے شروع والے پیج میں جو لکھا ہوتا ہے وہ کسی نے پیش لفظ لکھا ہوتا ہے اور کسی نے دیباچہ لکھا ہوتا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے اور کیا کیا خوبیاں ہیں، وہ سارا کچھ ڈیٹیل وغیرہ کافی چیزیں بتائی گئی ہوتی ہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیے گا کسی بھی کتاب کے متعلق تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی سورہ الفاتحہ کا مطلب جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ معیاری پیش لفظ، نمبر 2 معیاری یا اہمیت کا حامل دیباچہ، نمبر 3 معیاری آغاز، یعنی معیار سے بھرپور آغاز جو ہے وہی معیار سے بھرپور ہے، نمبر 4 پر ہے معیاری یا اہم افتتاح، یعنی کسی چیز کا آغاز یا افتتاح کرنا، کھولنا کسی چیز کو، اوپننگ کرنا۔ تو یہ معنی بنتے ہیں سورہ الفاتحہ کے۔ سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کائنات کو بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ اب دیکھیں، شناخت یا پہچان ہمیں جو ملے گی کائنات کو بنانے والے کی، وہ تھرو الکتاب ہے یا پھر کائنات کے تھرو ہے۔ آیت نمبر 2 کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، کائنات کو بنانے والے، جہان کی درستگی کرنے والے یا جہان کے پالنے والے کے لیے ہی خاص تعارف یا نشاندہی کرنا ہے۔ اب یہ رسالہ جو ہے وہ کائنات کو بنانے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ ہے۔ اب آیت نمبر 2 میں آ کے بتا دیا کہ کائنات کو بنانے والے، جہان کی درستگی کرنے والے۔ جہان جو ہے میرا اور آپ کا، آپ کی سوچیں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کا گھر اور آپ کے فیملی ممبران بھی آپ کا جہان ہے، اسی طرح آپ کا معاشرہ آپ کا جہان ہے، اسی طرح شہر جہان ہے، اسی طرح ملک جہان ہے، اسی طرح دوسرا ملک، اسی طرح پورا جو دنیا ہے وہ جہان کے زمرے میں وہ بھی آئے گا۔ اب یہ جہان کی درستگی کرنی ہے، آپ کی سوچوں کی درستگی ہوگی تو آپ کے جہان کی درستگی ہو گئی ہے، لہذا یہ کائنات کو بنانے والے، جہان کی درستگی کرنے والے یا جہان کے پالنے والے کے لیے خاص تعارف یا نشاندہی کرنی۔ اب یہ تعارف یا نشاندہی جو درستگی کرنے والے کے لیے کرنی ہے وہ ہمیں اس رسالہ سے ملے گی۔ وہ کیسے ہوگی وہ آگے چل کر بتایا جائے گا، کتاب خود ہی وضاحت کرتی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ یہی کتاب ہمیں کائنات کی طرف پھر لے کر جائے گی، وہاں سے بھی نشاندہی یا تعارف ہو جائے گا کائنات کو بنانے والے کا، اور درستگی ہمیں کائنات سے بھی ملتا رہتا ہے سبق کسی نہ کسی سے۔ مثلا آپ سے یا مجھ سے کوئی ٹھگی کھیل لیتا ہے تو ہمارے لیے سبق ہوتا ہے کہ ہاں جی اب محتاط ہو کے چلنا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں مزید تو الحمدو کو ال معرفہ کر رہا ہے اور حمدو کو اسم مصدر بھی بنا رہا ہے۔ ہم آیت نمبر 3 کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہے الرحمن الرحیم، بلا معاوضہ زیادہ صلہ دینے والے، خیال رکھنے والے کے لیے نشاندہی کرنا ہے۔ اب کے لیے میں نے یہاں ترجمہ میں اس وجہ سے لگایا کیونکہ للہ میں لی حروف جارہ کا اثر یہاں بھی آ رہا ہے، جب ہم کائنات کو بنانے والے کا تعارف یا نشاندہی کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمیں صلہ ملنا شروع ہو جائے گا اور نشاندہی کے ساتھ یہ منسلک ہے۔ لہذا الرحمن الرحیم، بلا معاوضہ زیادہ صلہ دینے والے، خیال رکھنے والے کے لیے نشاندہی کرنا ہے۔ اب نشاندہی رحمان اور رحیم کی بھی اسی کتاب سے ہوگی اور بتایا جائے گا کہ کہاں پر کس طرح ان کی نشاندہی کی گئی، وہ آپ جب الکتاب المبین کا مطالعہ کرتے جائیں گے تو وہ نمایاں ہوتا جائے گا۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ مالکی یوم الدین، اور مخصوص طرز زندگی کے دورانیے کا نگران یا مخصوص زندگی گزارنے کے طریقہ کار کا حکمران یا کنٹرولر ہے۔
یہ کنٹرولر ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں تو مالکی آیا ہوا ہے، مالک کہتے ہیں کنٹرولر کو، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ لہذا دوستو طرز زندگی یعنی زندگی گزارنے کا جو بھی دورانیہ میرا ہے یا آپ کا ہے اس دنیا میں، اس کی نگرانی کر رہا ہے، وہ بطور نگران حاضر میں کر رہا ہے، حاضر میں کر رہا، آنے والے دور میں بھی کرے گا اور آنے والا جو مزید دور ہے اس میں بھی کرتا ہی جائے گا۔ مالک کا کام ہی نگرانی کرنا ہوتا ہے یا کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے ہمیں جو ہے نگرانی میں کیسے آنا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آگاہ ہے، ہم تیری ہی ڈیوٹی انجام دینے والے، اور تو آگاہ ہے، تیرے ہی تعاون والے ہیں۔ یعنی یہ ڈیوٹی جو انجام دینی ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ الکتاب المبین سے ہی ہم پڑھتے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ کیا کیا کرنا۔ ڈیوٹی انجام دینے والے ہیں اور تو آگاہ تیرے ہی تعاون والے۔ اب تعاون جو ہمیں ملے گا وہ اس صورت میں ملے گا جب جو اس میں لکھا گیا ہے اس دیباچہ میں یا الکتاب المبین میں، تو ہمیں جو ملے گا تعاون اس پہ عمل کرنے سے ملے گا، ورنہ مل نہیں سکتا۔ یہاں میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ مالکی آیا ہے آیت نمبر 4 میں، اور اس کی ضد میں نعبدو آیا ہے آیت نمبر 5 میں۔ مالکی کی ضد نعبدو ہے، لہذا مالکی کہتے ہیں نگران کو، اور نگران کی ضد جو ہے وہ زیر نظر، جس پر نظر رکھی جائے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں مالکی کے معنی حکمران کے ہوتے ہیں، اور حکمران کی ضد نوکر ہوتا ہے۔ مالکی کے معنی بادشاہ ہوتے ہیں، اور بادشاہ کی ضد غلام یا نوکر یا ڈیوٹی انجام دینے والے ہوتے ہیں۔ مالکی کے معنی ہوتے ہیں سپروائزر، اور اس کی ضد میں وہ آئیں گے جو ڈیوٹی نیچے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ مزید آیت نمبر 6 کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ٹھیک طے کیا ہوا طریقہ کار ہم کو نمایاں یہ روشن کر دے۔ یعنی جو ٹھیک طریقہ کار طے کیا ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے، اس کے متعلق کہا جا رہا ہے ہمیں وہ نمایاں کر دے یا ہمارے لیے اس کو روشن کر دے۔ لہذا ٹھیک طریقہ جو ہے وہ الکتاب المبین میں ہم پڑھتے جائیں گے تو پتہ روشن ہوتا جائے گا، پھر پتہ چلتا جائے گا۔ لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اہدنا فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور نا متکلم کی ضمیر ہے۔ لہذا یہاں ہمارے دوست کچھ جو ہے وہ کہتے ہو جی یہ تو یوں ہو جائے گا، وہ بھائی یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ اصول کے مطابق ہے، یہ اصول کے مطابق ہے۔ مزید آیت نمبر 7 کو دیکھتے ہیں تو صراط الذین انعمت علیہم، طریقہ کار کے جو لوگوں ان پر تو نے اس طریقہ کار کو تحفہ کیا۔ دوستو یہاں میں نے بریکٹ میں لکھا ہے اس طریقہ کار کو، یہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ انعمت میں جو انعام ہے اس کی پہچان یہاں پر جو میں نے بریکٹ میں لکھ دی ہے انعمت کی وجہ سے یہ لکھا ہے۔ لہذا صراط الذین انعمت علیہم، طریقہ کار کے جو لوگوں ان پر تو نے اس طریقہ کار کو تحفہ کیا۔ اب جو تحفہ کی گئی چیز ہے وہ طریقہ کار ہے جو ہماری طرف آیا ہے، ہماری طرف آیا جو طریقہ کار، یہ طریقہ کار جو ہے یہی تو جو ہے وہ ہمارے لیے تحفہ کیا گیا ہے۔ مزید ہم اس آیت کے اگلے فریز کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انہی لوگوں پر خاص مایوسی یا انہی لوگوں پر محرومی کے بغیر ہے، اور وہ تحفہ کیے ہوئے افراد بہکنے والے نہیں۔ اب یہ جو تحفہ کیا ہے یہ اس میں محرومی نہیں ہے، یعنی یہ تحفہ جو ہے یہ محرومی کے بغیر ہے، اس کو اپنایا جائے گا تو انسان نہ مایوس ہوگا نہ وہ محروم ہوگا، کیونکہ اس میں محرومی یا مایوسی کا پہلو ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو تحفہ کی گئی چیز ہے یہ افراد جو تحفہ اس کو اپنا لے گا وہ بہکنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا یہاں جو انعمت ہے وہ چیز ہے جو
बहकने नहीं देती, और जो बहकने नहीं देगा वो अलकिताब मुबीन की तालीमात हैं जिनको अपनाकर उन पर अमल किया जाएगा। लिहाजा यहाँ कोई खाने पीने की चीज़ों का जिक्र नहीं है। हमारे दोस्त जो है वो यहाँ से लंबी लंबी तहमीद बांधते हैं और पता नहीं क्या क्या साबित रबूबियत और पता नहीं क्या क्या साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि सबसे बड़ी रबूबियत ये है कि जो तोहफा दिया है उस पर चले, वो बहकेगा नहीं, और जब बहकेगा नहीं तो फिर क्या होगा, मायूसी भी नहीं होगी उसको और महरूम भी नहीं रहेगा, और जब इस पे अमल करेगा फिर इनाम ही इनाम होगा। लिहाजा ये इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी दोस्तों। इस पर अगर कोई सवाल है तो वो आप जरूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।